بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے علم النحو، 114 نمبر سبق ہے، اور اقسام اعراب اسماء متمکن میں سے 6 نمبر قسم ہے، اور 10 جو مذکر سالم، اولو اور عشرون، 10، 11، 12 قسم ہے اس میں۔ تو سب سے پہلے جس طرح ہم تثنیہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اس میں تثنیہ ایک ہے حقیقیہ، تو جمع مذکر سالم میں بھی ایک ہے جمع حقیقی، اور جمع حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ اس کی صورت بھی جمع کی ہو، صورت بھی جمع کی ہو، معنی بھی جمع کی ہو، یعنی 3 سے زیادہ کے ہو، اور اس کے مادے سے اس کی مفرد بھی ہو۔ یعنی ابھی مسلمون کے لیے، مسلمون کے لیے مسلمون ہے، اور مسلمون 3 سے زیادہ پر دلالت کر، 2 سے زیادہ پر دلالت کرتے ہیں مسلمون، اور معنی بھی جمع ہے اور صورت بھی جمع مؤنث سالم کے، یعنی صورت بھی ہے، معنی بھی ہے، اور اس کے مادے سے اس کا مفرد بھی ہے، تو اس کو کہتے ہیں جمع حقیقی۔ ایک ہے جمع معنوی۔ جمع معنوی اس کو کہتے ہیں کہ اس کے صرف معنی جمع کی ہوں، معنی جمع کا صرف معنی ہو کہ 2 سے زیادہ پر دلالت کرتے ہیں یہ جمع، اور صورت بھی اسی طرح نہیں ہے، اور اس کے مفرد بھی اس کے مادے سے نہیں ہے، یعنی اس کا جو مفرد ہے اس کے مادے سے نہیں ہے، اس کے لیے مفرد نہیں ہے جو اس کے مادے سے ہو، تو اس کو صرف معنوی کہتے ہیں۔ اور جمع سوری جو ہے اس میں 2 شرطیں پائی جاتی ہیں، تیسری شرط نہیں۔ ایک یہ کہ صورت مسلمون کی طرح ہے، صورت کیا ہے؟ مسلمون کی طرح ہے، معنی بھی ہے لیکن صورت بھی ہے، معنی بھی ہے، لیکن اس کے مادے سے مفرد نہیں ہے، کہ عشرون اور عشرون، عشرون ایک ہو اور عشرون کے ساتھ وہ اور نون لگا کر یہ اس کے لیے جمع ہو، اس لیے کہ عشر خود بھی جمع ہے، یہ عشر کیا ہے؟ یہ خود بھی جمع ہے، تو اس کے لیے اس کے مادے سے مفرد نہیں ہے۔ یہ عشرون، یہ عشرون کی جمع نہیں ہے، یہ تسعون، یہ تسعون کی جمع نہیں ہے، تو اس وجہ سے، اور عشرون سے لے کر تسعون تک مراد یہ ہے کہ عشرون، عشرون، ثلاثون، اربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون اور تسعون، یہ جو دہائیہ ہے، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ تو ان تینوں کے اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ ہیں، اور حالت نسبی اور جری میں یا ماقبل مکسور کے ساتھ ہے، یا ماقبل مکسور کے ساتھ ہے، یعنی یہ یا ہے اور اسے قبل کسرہ ہے، یہاں پر یہ یا ہے اور اسے ماقبل کسرہ ہے۔ تو حالت رفع میں جب یہ فاعل بنے یا مبتدا بنے تو اس کے اعراب حالت رفع میں واو ماقبل مضموم، یہ واو ہے، اور ماقبل پر یہ میم جو ہے اس پر کیا ہے؟ ضمہ ہے، تو میم مضموم ہے اور واو کے ساتھ اعراب ہے، اور اسے ماقبل مضموم ہے۔ یہاں پر بھی واو، یہ اعراب بالواو ہے، ماقبل کیا ہے؟ مضموم ہے، تو اس کے اعراب بھی اعراب بالحرف ہے، تو اعراب بالحرف کی تیسری قسم ہے، یہ اعراب بالحرف کی تیسری قسم ہے۔ ایک ہے اسماء ستہ مکبرہ، ایک ہے تثنیہ، اور ایک ہے یہ جمع مذکر سالم۔ تو جمع مذکر سالم میں بھی 3 ہے، تثنیہ میں بھی 3 ہے، اور ایک ہے اسماء ستہ مکبرہ، تو 7 قسمیں بنتی ہیں۔ تو ابھی جس
جاء عشرون، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں بکم ھذا، بکم ھذا، یعنی یہ کتنے کا ہے، یہ کتنے کا ہے، تو اس کے جواب میں کہتے ہیں عشرین۔ یہاں پر با لگ جاتے ہیں بعشرین، لیکن وہ پڑھتے نہیں ہیں بلکہ کہتے ہیں عشرین، بعشرین۔ تو یہاں پر حالت جری میں اس کو یا کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح جاء عشرون، ابھی یہ ممیز اور یہ تمیز، یہ عدد اور یہ معدود، اس کے الگ اعراب ہے، اس کے اعراب کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن یہ اس تمیز کے بغیر، اپنے تمیز کے بغیر یہ استعمال نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے یہاں پر بھی ہے بعشرین، بکم ھذا، بکم درہم ھذا، بعشرین درہما۔ بعشرین درہما۔ تو ابھی یہاں پر رأیتو، یہ فعل فاعل ہے، فعل فاعل ہے، تو یہ مفعول بھی بنے گا اس کے لیے، اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، تو ان تینوں حالتوں میں یہ منصوب ہے۔ لیکن اس کی نصب کس کے ساتھ ہے؟ اس کے حالت نصبی اور جری دونوں ایک ہی طرح کے ہے، کہ حالت نصبی میں یا ما قبل مکسور ہے، اور حالت جری میں بھی یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہے، لیکن حالت رفع میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ ہے۔ تو جاء مسلمون، رأیت، جاء اولو مال، اولو مضاف اور مال مضاف الیہ، مضاف الیہ، اور یہ مضاف۔ جاء فعل، عشرون ممیز، اور رجلن تمیز، عدد معدود بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، ممیز تمیز، یہ دونوں فاعل بن گئے کس کے لیے؟ اس فعل کے لیے، جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس طرح رأیت جو ہے یہ فعل فاعل ہے اور یہ مفعول بھی ہے، تو فعل فاعل اپنے مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا۔ لیکن مسلمین حالت نصبی میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہے، یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہے، تو یا سے ما قبل جو میم ہے اس پر کسرہ ہے، تو اس وجہ سے یا ما قبل مکسور۔ رأیت اولی، یہ بھی مضاف مضاف الیہ بنے گا اس کے لیے، اور مفعول بھی بنے گا رأیت فعل کے لیے۔ تو اولی، اولو و ما قبل مضموم، اولی یا ما قبل مکسور۔ رأیت عشرین، رأیت عشرین، تو ابھی عشرین یا ما قبل مکسور، یا ما قبل مکسور کے ساتھ حالت نصبی میں ہے، تو اس کے اعراب اسی طرح نہیں ہے جس طرح زیدن زیدن، اور اسی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کے اعراب اسی طرح ہوں گے۔ اگر وہاں پر جاء زیدن ہے تو یہاں پر جاء مسلمون ہے، اگر وہاں پر رأیت زیدن و مررت بزیدن ہے تو یہاں پر رأیت مسلمین و مررت بمسلمین ہے۔ ابھی مررت جو ہے یہ فعل فاعل ہے، فاعل، با حرف جر ہے، اور یہ مجرور ہے، اور جار مجرور مل کر یہ بنے گا اس کے لیے متعلق، متعلق بنے گا، متعلق، متعلق ہوگا اس کے، اس مررت فعل کے لیے۔ یہ بأولی مال بعشرین رجلا، تو یہ اس طرح بنے گا، لیکن یہاں پر عامل کیا ہے؟ عامل باجر ہے، اور یہ اپنے اسم کو جر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ مسلمین مررت بمسلمین، تو یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ مسلمین یہ حالت نصبی میں ہے، اور یہاں پر بھی مسلمین، ان دونوں ایک ہی ہے، لیکن یہ منصوب ہے، اور منصوب ہے حالت نصبی میں ہے، تو مسلمین حالت نصبی میں ہے، یہاں پر مسلمین ہے لیکن حالت جری میں، تو حالت نصبی میں اور حالت جری میں ان کے دونوں کے اعراب جہاں پر بھی ہو ایک جیسے ہوں گے۔ رأیت اولی مال، تو ابھی اولی مال حالت نصبی میں،
مررت بأولی مال، با حرف جر ہے، عامل با جار رہا ہے اور یہ حالت جری میں ہے. بأولی مضاف اور مال مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مجرور، جار مجرور متعلق ہے کس کی؟ مررت فعل کے. ومررت بعشرین، تو یہاں پر رأیت عشرین رجلا، ممیز تمیز بنے گا اس کے لیے اور اس کے لیے مفعول بھی بنے گا اور یہ جار مجرور متعلق ہو کر مررت کے متعلق ہے. تو اسی طرح اس کی ترکیب ہے. اور اسی طرح تو عشرین حالت جری میں، عشرین حالت نسبی میں. اور یہ اس کے عامل کی وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ اس پر عامل کون سا عامل ہے اس پر، کہ ناصب ہے یا حروف جارہ میں سے ہے یا حروف ناصبہ میں سے کون سے عامل اس پر داخل ہے، اور یہ ابھی کس حالت میں، حالت نسبی میں ہے یا حالت جری میں ہے. تو یہ کچھ مثالیں ہیں، اس کو دیکھ لیں گے کہ ابھی سنزید المحسنین، محسنین یہاں مفعول بن رہا ہے کس کے لیے؟ تو جب مفعول بن رہا ہے اور مفعول ہوتا ہے منصوب، مفعول منصوب ہے تو محسنین یہ حالت نسبی میں ہے. اگر یہ حالت رفع میں ہو تو ہم پڑھیں گے محسنون، محسنون پڑھیں گے، لیکن یہ حالت نسبی میں ہے تو اس کو ہم پڑھتے ہیں محسنین. یہ حالت رفع میں ہے، خبر ہے ہم کے لیے، ہم مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. اور حالت رفع میں تو واو ما قبل مضموم ہے، هم المفلحون. استأذنک اولو الطول، اولو الطول، استئذان جو ہے یہ فعل ہے اور یہ فاعل ہے اولو الطول. تو اب اولو جو ہے یہ حالت رفع میں ہے تو واو ما قبل مضموم ہے. اگر یہ حالت رفع نسبی یا جری میں ہوتے، حالت نسبی جری میں ہوتا یہ اولو کا لفظ، تو پھر ہم اس کو پڑھتے اولی، اولی الطول. ابھی اس کو ہم پڑھتے اولو الطول. فجلدو، فجلدوہم، فجلدوہم ان کو کوڑے مارو. فجلدوہم یہ ہم اس کے لیے مفعول بھی ہے. کتنے کوڑے ہیں؟ عدد کیا ہے؟ ثمانین، یہ مفعول بھی ہے، مفعول ثانی کس کے لیے؟ فجلدو کے لیے. جلدتن یا مفعول مطلق ہے کس کے لیے؟ اس کے لیے. تو مفعول اس لیے کہ عدد ہے تو ثمانین، ثمانین کیا ہے؟ حالت نسبی میں ہے. تو جب حالت نسبی میں ہے تو ثمانین جلدتن، تو ثمانین کیا ہے؟ ممیز یا عدد ہے اور یہ اس کے لیے تمیز ہے. اور اس کا عدد تمیز جو ہے وہ مفرد منصوب ہوتا ہے. تو ثمانین حالت نسبی میں ہے تو ثمانین ہے. اگر یہ حالت رفع میں ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے ثمانون، لیکن یہ حالت نسبی میں ہے تو اس کو ہم پڑھتے ہیں ثمانین. نحن مستہزئون، واو ما قبل مضموم. مستہزئون یہ حالت رفع میں ہے، حالت رفعی میں ہے. وعلامت رفعہ، اگر اس کو ہم پڑھیں گے کہ اس میں رفع کی علامت کیا ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے کہ واو ما قبل مضموم. اس میں نصب کی علامت کیا ہے؟ یا ما قبل مکسور. اس میں رفع کی علامت کیا ہے؟ واو ما قبل مضموم. اس میں نصب کی علامت کیا ہے؟ یا ما قبل مکسور. اس میں رفع کی علامت کیا ہے؟ واو ما قبل مضموم. هم المفسدون یہ حالت رفع میں ہے، خبر ہے اور خبر مرفوع ہے. اور یہ حالت رفع میں ہے، حالت رفع میں، تو یہ واو ما قبل علامت رفعہ واو ما قبل مضموم. اس کے رفع کی علامت کیا ہے؟ واو ما قبل مضموم. ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ قلیلون یہ شرذمہ کے لیے کیا ہے؟ ہؤلاء یہاں پر بھی جمع ہے، یہ شرذمہ کے لیے قلیلون. تو قلیلون قلیلون کی جمع ہے، قلیلون کی جمع اور جمع حقیقی ہے. تو قلیلون یہاں پر حالت رفع میں ہے. وعلامت رفعہ واو ما قبل مضموم. قلیلون واو ما قبل مضموم. کذبت عاد، عاد
المرسلین، تنوین کی جو نون ہے اس کو ہم کسرہ دیں گے، عاد المرسلین. تو ابھی مرسلین جو ہے یہ مفعول بھی ہے، مفعول بھی، اور مفعول بھی منصوب ہے. تو مرسلین یہ منصوب ہے، وعلامت نصبہ الیاء ما قبلہ مکسور، ما قبل مکسور ہے یا ما قبل مکسور اس کی علامت ہے. تسر الناظرین، تسر الناظرین یہ فعل ہے اور یہ فاعل بن رہا ہے اس کے لیے، اور فاعل کیا ہے؟ مرفوع ہے. تو ناظرین حالت رفع میں ہے. تو جب حالت تسر الناظرین یہ فعل ہے، اس کے لیے فاعل وہ اس کے کیا نام ہے جو تسر الناظرین سورہ بقرہ میں ہے کہ جب اس کو کوئی دیکھتا ہے تو ناظرین کو خوش کرتے ہیں، تو ناظرین اس کے لیے مفعول بھی ہے، مفعول بھی ہے، اور یہ حالت نصبی میں ہے، حالت نصبی میں. وعلامت نصبہ الیاء ما قبلہ مکسور. ناظرین اگر یہ ناظرین ہوتے تو تثنیہ کا صیغہ ہوتا، یہ ناظرین ہے تو جمع کا صیغہ ہے. اور یہ اگر ہم حالت رفع میں پڑھتے یعنی مرفوع پڑھتے اس کو تو ہم ناظرون پڑھتے، ناظرین نہیں پڑھتے.